بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 ربیع الثانی نمبر 1 اسلامی تاریخ مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلہ اوس و خزرج کی تھیں۔ یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے، ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے۔ جب قبیلہ اوس و خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ عن قریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا کریں، تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لیں تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد ہی آپسی محبت و بھائی چارگی پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ کا ذکر کرتے، اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عمیر اور صفوان کی سازش کی خبر دینا۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتولین پر رو رہے تھے۔ بالآخر ان دونوں میں پوشیدہ طور پر یہ سازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کر آئے، لہذا عمیر اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینہ کو چل کھڑا ہوا اور مدینہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمیر یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سکتے میں پڑ گیا اور بے اختیار بول اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ پھر عمیر نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ فائدہ، جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سفر میں آسانی کی دعا۔ جب سفر میں جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اطوی لنا الارض وہون علینا السفر۔ ترجمہ، اے اللہ زمین کو ہمارے لیے سمیٹ دے اور اس سفر کو ہم پر آسان کر دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان کا جواب دینا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تمہاری دعا پوری ہوگی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں قبول ہو چکا ہے، لہذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔
नंबर 9 तिब्बे नबवी से इलाज, खम्बी मशरूम से आंखों का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्बी का पानी आंखों के लिए शिफा है। फायदा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना वाकया बयान करते हैं, मैंने 3 या 5 या 7 खम्बियाँ ली और उसका पानी निचोड़कर एक शीशी में रख लिया, फिर वही पानी मैंने अपनी बांदी की दुखती हुई आंख में डाला तो वह अच्छी हो गई। नोट, खम्बी को हिंदुस्तान के बाज इलाकों में सांप की छतरी और बाज दूसरे इलाकों में कुकुरमुत्ता कहते हैं। याद रहे कि बाज खम्बियाँ जहरीली भी होती है, लिहाजा तहकीक के बाद इस्तेमाल की जाए। नंबर 10 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे।